وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 دسمبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس تفسیر القرآن انشاءاللہ سورۃ الاسراء معافی چاہتا ہوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پر مشتمل ہے، اور اس کی آج پہلی قسط ہے۔ قریب آ جائیں بھائی سارے ساتھی، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، ہلکا بنانے میں بڑی برکتیں ہیں بھائی۔ تو آج اس کی یہ پہلی قسط ہے، ہم قسط وار چلیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے 5 سے اوپر قسطیں ہو جائیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے لفظ سبحان۔ یہ اس میں مصدر ہے بمعنی تسبیح۔ تسبیح کا معنی ہے پاک جاننا اور پاکی کا اقرار کرنا۔ اچھا، اب ہم اندازہ کریں گے اور جائزہ لیں گے قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ لفظ سبحان کی عظمت کیا ہے اور یہاں لفظ سبحان کیوں آیا۔ کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ اچھا، اس معراج میں رات کو عطا فرمائی کہ نہ وہ آنا دیکھ رہے تھے نہ جانا دیکھ رہے تھے۔ نمبر 3، یہ معراج جو تھا نا، یہ جسمانی تھا، خواب والا منامی نہیں تھا۔ نمبر 4، یہ عرصہ کتنا لگا تو لیلتن نکرہ ہے تقلیل کے لیے، قلیل کے معنی میں کہ بھائی بالکل رات کا تھوڑا سا حصہ۔ وہ بھائی حصہ کتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو بستر گرم تھا، جب واپسی تشریف لائے تو بھی بستر گرم تھا، اور جس کو ہمارے واعظین خطبہ کہتے ہیں نا، کنڈی ہل رہی تھی، واپسی میں بھی ہل رہی تھی۔ وہ کنڈی تو نہیں تھا، البتہ ایک وہ درخت کا پتا تھا، ٹہنی تھی، سرکار کے جاتے ہوئے دستار اس سے ٹچ ہوئی اور وہ ٹانی ہل رہی تھی، جس کو وہ خطیب واعظ لوگ کنڈی شنڈی کہہ دیتے ہیں۔ تو جب سرکار واپس تشریف لائے تو وہ ٹہنی اسی طرح ہل رہی تھی۔ اچھا جی، اب سفر کتنا کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور رات کا تھوڑا سا حصہ کہ بستر بھی گرم ہے اور وہ پتا شتا یا کنڈی شنڈی بھی ہل رہی ہے، اتنا تھوڑا وقت۔ اور مسجد اقصیٰ 40 دن لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں، اور یہاں رات کا تھوڑا سا حصہ لگ رہا ہے جناب۔ پھر آپ آسمانوں پر بھی، سدرۃ المنتہا پر بھی تشریف لے گئے ہیں، 7 آسمان بھی کراس فرمائے ہیں، آگے جا کر 10 بار اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی فرمائی ہے، یعنی آنا جانا بھی ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا، رات کا ختم ہونا تو درکنار، رات کا ایک حصہ بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اب ان سارے مسائل کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ بعض لوگ تو مرتد ہو گئے، جو ابھی نئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے نا، جب انہوں نے یہ بات سنی، وہ کہا جی ساڑھے ہاتھ کھڑوتے ہو جائے اسلام تو اسی مان ہی نہیں سکتے، ہماری عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ سوئے ہمارے ساتھ ہیں، اٹھے بھی ہمارے سامنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سارے تھوڑے سے حصے میں اتنا کچھ میں کر کے آ گیا۔ ہم نہیں مانتے، عقل نہیں مانتی، یہ بات ذہن میں آنے والی نہیں۔ سب کا جواب سبحان، سب کا جواب سبحان۔ اور بھائی تمہاری عقل کی کمزوری ہے، اللہ تو پاک ہے، انسان نہیں جا سکتا، پر اللہ تو نہیں سے پاک ہے نا۔ انسان کے بس میں نہیں، پر اللہ کے بس میں ہے۔ تو سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ جانے والے کی طرف نہ دیکھو، لے جانے والے کی طرف دیکھو نا۔ دوسری علمی بات سمجھے اس لفظ سبحان کے بارے میں۔ سبحان نہ استعمال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں سب کی طاقتیں ختم ہو جائیں، سب کے علم ختم ہو جائیں، تو بے بسی میں بندہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ چلو آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا بھی ہتھیار کس لو۔
ہتھیار پکڑ لو۔ تو صحابہ کہنے لگے جی کسی دشمن کے مقابلے میں؟ فرمایا نہیں، جہنم کے مقابلے میں۔ تو پوچھا جی وہ جہنم کے مقابلے میں ہتھیار کون سا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ تمہارا ہتھیار ہے جہنم کے مقابلے میں۔ اور مولوی تو تائیں تے کہندے نے کہو تاکہ تہاڈا ہتھیار ڈگ نہ پوے، ذرا کول ہی رہ جائے۔ تو یہ اتنا سا مسئلہ ہے جناب۔ اچھا جی، میں پہلی دلیل قرآن پاک سے دینے لگا ہوں لفظ سبحان کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور وہ ان کو یاد نہیں رہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تو سارے ہی یاد رہے۔ بولو بھائی، سارے ہی۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا، یاد کیوں نہیں رہے؟ تسی جو اتنے بہ کے گنی جاؤ کہ اے ہڑ انج وائی دے، سہاگا انج پھیری دے، اور جناب اے کھاد پائی دیے، انج گوڈی کری دیے، تے مولوی دی جانے بلا مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ ہمارے بھائی ہیں میڈیکل شعبے میں ہیں افضل بھائی، اب یہ بتائیں نزلے میں یہ لینا ہے، اور بلڈ پریشر میں یہ لینا ہے، اگر معدہ خراب ہے تو یہ لینا ہے، اور اگر جگر کا مسئلہ ہے تو یہ لینا ہے، کمر میں درد ہے تو یہ لینا ہے۔ مگر اگر یہ سب کو بتا بھی دے تو دوسرے دن ہمیں کوئی یاد ہے، کیونکہ جس کا شعبہ ہے اس کو یاد رہے گا نا۔ اور مسئلے کنہاں نوں یاد ہوندے نے؟ ہن بولدے ہی نہیں ہو یار۔ مولویوں کو یاد ہوتے ہیں، ان کا شعبہ ہے، ان کا البتہ تانوں فسان والے یاد ہوندے نے مولویاں نوں، کہ مولویاں نوں وڑاکا کتھوں پانا ہے، پوچھن کہ موسیٰ دی اماں دا ناں کی ہے، فرعون دے ابے دا ناں کی ہے۔ اے مسئلے لوکاں نوں بڑے یاد ہوندے نے۔ ایک بندہ میرے کو آیا اور میں نوں کہنے لگا مولوی صاحب نماز دی کلی کی ہوندی ہے؟ میں کہا مینوں نہ تیری کلی دا پتہ ہے، نہ نماز دی کلی دا، نہ اپنی کلی دا، یہ کلی ولی دا نہیں پتہ، کوئی مسئلہ پوچھ۔ تو بہرحال فرشتوں کو یاد نہیں رہا، اللہ نے دونوں کو بتا کر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، فرشتوں کو فرمایا کہ بھائی سامنے پیش کرو نا ذرا کیا کیا بتایا ہے۔ تو قالو، اب ان کے علم میں بات رہی نہیں، عقل میں آ نہیں سکتی تھی، تو عاجزی کا اظہار کس طرح کیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، ہوگا اللہ تو پاک ہے بھولنے سے، تو پاک ہے نہ سمجھنے سے، پر ہم سمجھ سکے الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اصل علیم بھی تو ہے اور حکیم بھی تو ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار بولو بھائی کس لفظ سے کیا؟ سبحانک۔ تو سبحان وہاں آتا ہے جہاں سب کی عاجزی ہو جائے، پر اللہ تو عاجزی سے پاک ہے۔ اچھا جی، دوسری دلیل، جب نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے اپنی نبوت پیش کی، ان کو لا الہ الا اللہ کا درس دیا، تو انہوں نے شرطیں رکھی۔ اب ذرا توجہ سے سننا۔ وقالو، وہ کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں، اور چشمہ بھی وہیں سے جاری کرنا ہے جہاں ہم کہیں گے۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ اور دوسرا او تکون لنا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر ہمارے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا ایک باغ بنا دے اور اس کے درمیان نہر بھی چلا دے۔ کھجور کا باغ وہیں بنانا ہے جہاں ہم کہیں گے، انگور کا باغ وہیں بنانا ہے جہاں ہم کہیں گے، نہر بھی وہیں نکالنی ہے جہاں ہم کہیں گے۔ اور آگے کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر گرا دیں آسمان کے ٹکڑے ہم پر جیسا کہ تم کہا کرتے ہو کہ عذاب آ جائے گا، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، مسلمان نہیں ہوگے تو عذاب آئے گا، تو گرا پھر ہم پر آسمان سے ٹکڑے۔ اگلا مطالبہ او تأتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ تاکہ ہم ڈائریکٹ تیرے بارے میں پوچھیں کہ تو نبی ہے یا نہیں۔ اگلا مطالبہ او یکون لک
بیتم من زخرفن، یا تمہارا جو گھر ہے نا یہ سونے کا ہو جائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو او ترقا فی السماء، تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھو، او ترقا فی السماء، آسمان پر چڑھ کے دکھا دو، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے پاس کوئی رکا نہ لے کے آئے، کوئی کتاب نہ لے کے آئے اوپر سے جس کو ہم بھی پڑھ سکیں، پڑھ لیں۔ اب توجہ کرنا، یہ کتنے مطالبے ہو گئے؟ نمبر 1 زمین سے چشمے جاری کرو، نمبر 2 کھجوروں کے باغ لگاؤ، نمبر 3 انگوروں کے باغ لگاؤ، نمبر 4 نہریں جاری کرو، اور نمبر 5 آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے گرا دو، نمبر 6 فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، نمبر 7 اپنا گھر سونے کا بنا دو، اور نمبر 8 آسمانوں پر چڑھ جاؤ، نمبر 9 اوپر سے کوئی رکا لے کر آؤ۔ ان سارے مطالبات کے جواب میں میرے محبوب دو عالم نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، هل کنت الا بشر الرسولا، ارے میں تو اس کا بشر ہوں اور رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ مطالبات میں پورے کر سکتا؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان عاجزیوں سے اللہ پاک ہے، پر میں تمہارے من چاہے اور منہ مانگے مطالبے بولو پورے، تو اس پر حضور پاک نے کیا فرمایا؟ سبحان ربی، سبحان ہے میرا رب۔ تو سبحان کہاں لایا جا سکتا ہے، کہاں استعمال ہوا؟ جہاں ساری طاقتیں ختم اور ساری طاقتوں کی نسبت اللہ کی طرف، تو سبحان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں آپ تیسری دلیل دے رہا ہوں قرآن پاک سے، آپ کی ایک نبی سے ملاقات کروانے لگا ہوں۔ اس نبی کا نام ہے سیدنا یونس علیہ السلام۔ نینوا کی بستی میں وہ مبعوث تھے، وہ تقریباً 40 لاکھ افراد تھے وہاں، بعض نے کم و بیش بھی لکھے ہیں۔ ان کو تبلیغ کرتے 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 تو اللہ نے تو وقت بتایا نہیں تھا، اپنی مرضی سے بتا دیا کہ کل 3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ کہہ کے ناراض ہو کے نکل پڑے۔ قوم بڑی سیاਣੀ سی، اور واقعی سیاਣੀ سی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر عذاب آیا تو یہ سچا، اور اگر نہ آیا تو پھر ہم سچے۔ تیسرے دن انہوں نے نا کچھ موسم بدلتا دیکھا، ویسے ہی بدلا تو ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہوگا بھی وہ سچ کہہ گئے تھے، ہماری خیر نہیں ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اور یہ چھوڑ کر چلے گئے کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، عذاب بھیج۔ اللہ نے کہا بھائی ان میں اپنے نبی نو ٹھنڈا کرنا ہے۔ پتہ کیسے؟ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، نبی غضب ناک ہو گیا۔ اتنے لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ او جی مولوی صاحب غصہ، پیر صاحب غصہ، مفتی صاحب غصہ۔ میں نے کہا یہ نبی ہے نا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ نون والا مچھلی والا پیغمبر غضب ناک ہو گیا۔ اب توجہ، راستے میں اللہ نے ٹھنڈا کیسے کیا؟ جا رہے تھے یونس علیہ السلام، اور ایک کمہار برتن بنا رہا تھا، رحمانی صاحب، سیٹھ صاحب، سیٹھاں دا ذکر آ گیا نا، تو سیٹھ بڑے چوچے ہو گئے نے جدوں انہوں نے پتہ لگیا ساری بڑی پرانی قوم ہے اور لوگ سانو کمی کہتے ہیں، انہاں دی ایسی تیسی۔ اب دیکھیں گے کون ہمیں کمی کہتا ہے، وہ تو بڑی پرانی قوم نکلی۔ اور میں نشہرہ سنایا تو کمہار بڑے خوش ہوئے، سارا محلہ ہی کمہاراں دا سی۔ انہیں کہا جی تسی کمال کیتا ہے، سانو کتنے لے گئے ہو؟ میں کہا اس تو بھی اگے لے جائیں گے، کوئی گل نہیں، تسی تیار ہو۔ تو وہ ایک کمہار برتن بنا رہا تھا، یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس کو کہہ دے ایک برتن توڑ دے۔ وہ بابا تھا، برتن بنا کے بیٹھا تھا، وہ بڑا مشکل بنتا ہے، تو اس کو کہا بابا جی ایک برتن ہی توڑ دے۔ وہ کہنے لگے حضرت جان دے ہو، اتنی محنت سے میں نے بنایا، میں کیسے توڑوں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا برتن توڑوں۔ اللہ نے فرمایا میرے یونس، ایک کمہار اپنا بنایا ہوا برتن نہیں توڑتا، تو سارے میرے بنائے ہوئے بندوں کو میں کیسے عذاب دے دوں؟ وہ بھی تو میرے بندے ہیں۔ اس نو اپنا بھانڈا پیارا ہے تو میں نو بندے نہ پیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر سمجھ تو گئے؟ پر ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ ڈولنے لگی۔ ہن سنو، ساڈے بابے تے بس اینے کی سیانے نے بھی نوہاں نو ستانا کیویں ہے تے پتر نو نوہ دے خلاف کرنا کیویں ہے، اس معاملے بڑے سیانے نے ماشاءاللہ۔
اور وہ بابا کشتی چلان والا اتنا سمجھدار، جب کشتی ڈولی طوفان بھی نہیں تھا اور کوئی چھل بھی، اب یوں ڈولے یوں ڈولے، اتنا سمجھدار بابا کہنے لگیا لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا دی مرضی تو بغیر میری کشتی سوار ہو گیا ہے۔ اوئے ہوئے 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 یار، اس کی عقل کا اندازہ تو کریں، کتنی بڑی بات کہی۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، مالک میرا اللہ ہے، میں غلام ہوں اللہ کا، بس میں اللہ کی مرضی سے آ گیا ہوں۔ وہ کہا نہیں آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے صالح ہیں، آپ تو ایسا فرمایا نہیں ایسا ہی ہے۔ بہرحال وہ کشتی رک نہیں رہی تھی، انہوں نے کرہ ڈالا، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام آیا، یہ گرے اندر، انہوں نے پھر ڈال دیا۔ وہ کہا یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈالو، اپنی جان بچاؤ، ڈال دیا۔ اندر دیو ہیکل مچھلی بہت بڑی، منہ کھولا سیدھا اندر، اس مچھلی کے سارے معدے کو ہڈیوں کو نا اللہ نے شیشے کی طرح صاف کر دیا۔ اب وہ جا رہی ہے، پوری سیر کرا رہی ہے سمندر کی، اور حضرت یونس اندر بیٹھے ساری مچھلیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں دریا کا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، وہ جب اندھیروں میں پہنچے تو فنادا، ایک ندا دی، وہ ندا کیا تھی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ تے تھوڑا ہاتھ ویسے ہی پرانا ہی ڈھلا ہے، پر آج تھوڑا چک دیو کم، کچھ نہیں ہوندا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہاں بھی کہا اللہ میں اندھیروں میں ہوں، میں پھنس گیا ہوں، میں نکل نہیں سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی، پر سبحانک تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ لوگو اگر مچھلی کے پیٹ میں میرا یونس مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا۔ تو یہ تین دلائل ہوگی جی۔ تو پتہ چلا سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ ہر اندھیرے سے نکال کے روشنیوں میں لے آتا ہے۔ اکثر سبحان اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو، اللہ کی قسم بڑی برکتیں ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث سناؤں آپ کو؟ بولو تو صحیح۔ اور یار حضور پوچھتے سن سناوا تو صحابہ کہتے تھے جی ضرور سناؤ، تو کوئی تسی بھی کہہ دیا کرو۔ سناوا بخاری دی آخری حدیث، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہ کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں جو ثقیلتانی بڑے ہلکے ہیں، خفیفتانی بڑے ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر ثقیلتانی فی المیزان، بھائی وہ عمل کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کون سے؟ ایک لفظ رہ گیا، کلمتانی ثقیلتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ لفظوں کی آگے پیشی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ حدیث یہی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، عمل کے ترازو میں وزنی ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی میری دلیل ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاتھ خالی یا کچھ ہوتا ہے؟ جن کے ہیں بولو خالی۔ وزیر کے ہاتھ میں کوئی وزارت ہے؟ مولوی دے بھی خالی، مقتدی دے بھی خالی، سید صاحب دے بھی خالی، جٹ صاحب رائی صاحب سب دے خالی۔ اشارہ اتے کہ یا اللہ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا وہ تیرا ہی تیرا ہے۔ اور جب ہاتھ باندھ لیے تو پہلا جملہ کیا بولا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تو پاک ہے، ہم قیام کریں گے تو پاک ہے، ہم سجدے کریں گے تو پاک ہے، ہم تشہد میں جائیں گے تو پاک ہے،
اور سجدے میں رکوع میں کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں کیا کہا؟ ہاں پتہ چلا کہ ساری پستیاں ہمارے لیے، ساری بلندیاں صرف رب کے لیے ہیں. یہ بھی دلیل ہو گئی جناب. اب ایک آخری دلیل دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے. آخری 2 دلیلیں چھوٹی چھوٹی، بس میں 2-3 منٹ میں کلوز کر دوں گا. ایک قصہ اللہ نے بیان کیا سورۃ القلم کے آخر میں. وہ کیا تھا کہ ابا تھا سخی، بولو جی، ابا تھا باغ میں پھل بڑا آتا تھا. ابا گھر کے لیے رکھ کے باقی سارا ہی اللہ کے نام پہ، سارا ہی. اب جب بیٹے ہو گئے جوان، ابا جی فوت ہو گئے، بیٹے نے کہا ابا ساڈا پاگل نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نام تو دیتی رکھتا ہے مدرسے نو مسجداں نو، ان کو عقل مت ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین. انہوں نے جب باغ پک گیا نا، ابے دے مرن تو بعد پہلی فصل آئی، انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور کسی کو خبر ہے اگر لیٹ ہو گیا نا تو مانگنے والے آ جائیں گے جن کو ابا جی دیتے تھے، پھر کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. فطاف علیہا طائفۃ من ربک وہم نائمون. اللہ کہتا ہے یہ سوئے ہوئے تھے، آیا تیرے رب کا غیبی لشکر، غیبی طائفہ، اور وہ پھرنے والا سب پھر گیا. اور فاصبحت کالصریم. اور جب صبح ہوئے نا تو کھیتی تو کیا ایک پودا بھی باقی نہیں تھا، پھل تو کیا سب کچھ ہے ملیا میٹ. اور بخیلاں دے مال تے انجی مصیبتاں ہوندیاں نے. اللہ کے نام پہ دیں گے 5 روپے، پھر ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ لاکھوں لگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو خیر آ گیا جناب. فنادوا مصبحین. ادھر اللہ کہتا ہے باغ ختم، ادھر یہ آوازیں دے رہے ہیں ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. او بھائی جلدی جلدی آؤ کھیتی کاٹے. فانطلقوا وهم يتخافتون. وہ چل پڑے آپس میں چپ کے کہہ رہے تھے ہولی ہولی، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین. وہ چھیتی چھیتی چلو کوئی مسکین نہ آ جائے، اے کسی نے کچھ دینا نہ پہ جائے. فلما رأوها قالوا انا وغدوا على حرد قادرین. سویرے سویرے لپکتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑے اور قدم اٹھاتے ہوئے چلے. فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، ملیا میڈ. تو کہنے لگے لگتا ہے کسی اور جگہ تے آ گئے ہیں، راہ بھول گئے ہیں. اللہ نے فرمایا بل نحن محرومون. اور تم راستہ نہیں بھولے بلکہ تمہیں محروم کر دیا گیا ہے. قال اوسطهم. وہ درمیانہ چھوٹا بھائی کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون. میں نہیں سی تانوں کہندا تسبیحاں پڑھیا کرو، میں نہیں تانوں کہندا کہو سبحان اللہ. آج تے بڑا آکھیا جی، میں کسی اور مسیتے تے نہیں آ گیا ہے. وہ درمیان والا کہہ رہا میں تمہیں کہتا تھا کہ قال اقل لکم لولا تسبحون، وہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرو، کنجوسی سے دور رہو. قالو. جب سارا نقصان ہو گیا تو سبحان ربنا. اب کہنے لگے ساری فصل لٹا کے کٹا کے نقصان کرا کے تائیں تو کہنا روزانہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ کوئی سہاگا پھر جائے بچ جاؤ اور کیا کرو. قالو سبحانہ. انہوں نے کہا پاک ہے رب، انا کننا ظالمین، ہم ہی ہیں ظالم. اور سواریاں اللہ نے مسخر کر دی. یار آخری بات، کتنا بڑا اونٹ ہے جی ساڈے تھلے، کتنا بڑا ہاتھی ہے ساڈے. کدے نہیں بیٹھے ہو ہاتھی تے؟ میں بڑی باری بیٹھا. کتنا بڑا تکڑا گھوڑا ہوتا ہے جی 4 ٹانگوں والا، پر ساڈے کدے گھوڑے تے بھی نہیں بیٹھے. اور کتنی بڑی گاڑی ہے جی 72 سیٹی پر انسان دے تھلے. جتنی بھی سواریاں ہیں، ہیلی کاپٹر اڑنے والا تھلے، پر وہ تو صرف عمران خان یا شہباز شریف دے، ساڈے نہیں. جہاز انسان دے تھلے. اتنے پھر بندہ کی کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ جی، اللہ تو پاک ہے نا. سخر لنا، ساڈے واسطے مقرر مسخر کر دیتا ہی. وما کننا لہو مقرنین، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وجی ستے پہ ہو. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. لام ہے نا کہ اے اللہ یہ تم نے ہمارے قابو میں کر دیا، ہم اب تیری طرف ہی لوٹنے والے ہیں.
تو یہ ہے جو جناب آج ہوگی لفظ سبحان کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے، اللہ اس پیارے بیٹے کو بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔